يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا كريمي يا محسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرکار دو عمر مجسم شاہ آدم و بنی آدم نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک، میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا قدری یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصال ثواب کا جلسہ ہے اور انتظامیہ مدرسہ ہے۔ میں دونوں باتوں کو اپنے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کو مدرسہ اور پھر یہ مدرسہ خود ایک اصال ثواب کا سنگم ہے، اس پر کچھ باتیں توجہ کے ساتھ اور کچھ تجاویز، کچھ مشورے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آپ لوگوں نے یہ سالانہ جلسہ کرنے کا ایک بنا رکھا ہے، کئی سال سے میں نے سنا کہ یہ سالانہ جلسہ مدرسے کے زیر اہتمام ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ مدرسہ کچھ ترقی کر کے کچھ کرا ہے تو مدرسہ جس کا تس ہے، تب بھی مکتب تھا، آج بھی مکتب ہی ہے، مدرسہ کچھ عروج نہیں کیا ہے۔ اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ، دل کے کان کے ساتھ سنیے۔ اگر آپ نے جلسہ بڑا کر لیا ہے دھیرے دھیرے، پہلے جلسہ چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، پہلے 100 لوگوں کا کھانا تھا پھر 200 ہو گیا، آج 600-700 لوگوں کا کھانا ہے، کھانے والوں کی تعداد بڑھا لی، جلسے کی یہ جو ہے پنڈال وغیرہ یہ سارا کچھ یہ سب آپ نے بڑھا لیا، اور مدرسہ اگر وہیں پر ہے تو آپ یقین کریں آپ قوم کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، آپ قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کھانا پینا یہ قوم میں ہر آدمی کے پاس ہے، گورنمنٹ 80 کروڑ لوگوں کو فری میں اناج دے رہی ہے، کھانا پینا بہت بڑا بیٹر نہیں ہے، بڑا جلسہ بھی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، جلسہ چھوٹا ہی ہو اور لوگ توجہ کے ساتھ سنے بھی، لیکن میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جاؤں، اگر آپ اپنی قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے والی نسل کو دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بستی میں اپنے مذہب اور اپنے اسلام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی فرصت میں اپنے مدرسے کو مضبوط کیجئے، اپنے مکتب کو مضبوط کیجئے۔ جب آپ کا مکتب مضبوط ہو جائے گا، جب آپ کا ادارہ مضبوط ہو جائے گا، آپ یقین کیجئے آپ کے گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہوگا۔ جب تعلیم آپ کے گھر تک پہنچے گی تو آپ کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی اگر کسی چیز کو کہی جا سکتی ہے تو وہ آپ کا مدرسہ ہے۔ آپ کی ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو جائے تو آپ کی شخصیت، آپ کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ کے گاؤں کا مدرسہ مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کے گاؤں کا مدرسہ کمزور ہے تو آپ نے اپنے علاقے میں اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کر رکھا ہے۔ اس پروگرام سے، اسی پروگرام سے یہ پیغام لیجئے کہ اب کے بعد کھانا ہو نہ ہو، بڑا جلسہ ہو نہ ہو، پبلک آئے نہ آئے، ہمارا مدرسہ ضرور مضبوط ہوگا، ہمارے تعلیم گاہیں ضرور مضبوط ہوگی، ہمارا ادارہ ضرور مضبوط ہوگا۔ آپ یقین کریں اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑا کردار اگر کسی ادارے کا ہے تو وہ مدرسوں کا ہے۔ آپ مدرسے کی تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھیں، آپ مدرسوں کا اتہاس اگر اٹھا کر کے دیکھیں، ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ اس بات تک پہنچیں گے کہ الحمدللہ مدرسہ ہی ہے جہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا، مدرسہ ہی ہے جہاں سے الحمدللہ
آج اسلام دنیا بھر میں پہنچا ہے الحمدللہ۔ اسلام میں مدرسے کی جو اہمیت ہے وہ شروع ہو جائے گا، آپ اس طرف توجہ دیجیے، وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ آپ اس طرف دھیان دیجیے۔ مدارس اہل سنت، مدرسے، ان کو مضبوط کرنا کتنا کیوں ضروری ہے، اور اس مدرسے کی ہمارے سماج میں کیا رول ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام، آپ توجہ ادھر دیجیے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف میں پیدا ہوئے، مکہ شریف میں پیدا ہو کر 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ 53 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اعلان نبوت کے 5 سال بعد نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف میں ایک ادارے جیسے ایک گھر کا انتخاب کیا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ اپنے نبی کریم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہمارے آقا مکہ شریف میں اس دور میں جبکہ عام طور پر کلمہ پڑھنے کی اجازت مکہ کی گلیوں میں نہیں تھی، عام طور پر لوگ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پاتے تھے، اس وقت بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے مکہ شریف میں ایک گھر کا انتخاب کیا، ایک گھر کا چناؤ کیا جس گھر کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس گھر میں جمع ہوتے تھے، آقا بھی جمع ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی جمع ہوتے تھے، اور آپ کو معلوم اس گھر میں کیا ہوتا تھا؟ الحمدللہ اس گھر میں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، اس گھر میں نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو تربیت دیتے تھے، اسلام سکھاتے تھے۔ ایک مدرسہ جو کام کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام وہ کام دار ارقم کے مقام پر دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ قائم کر کے نبی کریم علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ کنڈیشن کیسے کیوں نہ ہو، حالات کتنے برے کیوں نہ ہو جائے، اگر آپ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مذہب کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیادی طاقت آپ کے مدرسے مضبوط ہونا پڑے گا۔ اور سنیے، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری تقریر میں آپ ادھر ادھر سے پیغام پائیے گا، اس لیے ایک ایک لفظ میں گزارش کرنا ہوں، سنیے گا، صرف سنیے گا بھی نہیں، عمل کی بھی کوشش کیجیے گا۔ تقریریں سن کے اور پھر صبح اٹھ کے بولے کیا مولانا نے تقریر کیا، کیا تقریر کیا، اور پھر اس کو بٹھا کے پوچھو یہ کیا کیا، بولے وہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسی تقریریں نہ سنیے، سنیے، سمجھیے اور عمل بھی کیجیے۔ سنیے مدرسے کی اہمیت آپ کے قوم میں کتنی ہے، اسلام میں کتنی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ آپ کے نبی کریم نے مکہ شریف میں دار ارقم نام سے رکھا۔ اور سنیے، آگے بڑھیے، نبی کریم علیہ السلام حج کے دنوں میں مکہ شریف میں ادھر ادھر سے جو لوگ آتے تھے ان تک دین پہنچاتے تھے، خاص کر کے مدینے سے جو مسلمان آئے نبی کریم کے ہاتھ میں بیعت کیا، اسلام قبول کیا۔ پہلی بیعت ہوئی، جب دوسری بیعت ہوئی، نبی کریم کے ہاتھ میں 72 لوگ مدینے پاک کے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم سے مدینے کے 72 لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم 72 آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے واپس مدینہ جا رہے ہیں، ہم جب مدینے چلے جائیں گے تو مدینے میں ہمیں اسلام کون سکھائے گا، ہمیں دین کون سکھائے گا؟ آپ مدینے میں بھی ایک مدرسہ کھلوا دیجئے، آپ مدینے میں بھی ایک ادارہ، ایک تعلیم کا کھلوا دیجئے۔ نبی کریم نے کیا کیا سنیے، ہمارے آقا نے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر صحابی کو بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، اے وہ صحابی، اے مصعب بن عمیر سنو، جاؤ مدینے پاک، یہ 72 تو ہے ہی ہے، مدینے کی جو لوگ ہیں، مدینے کی جو پبلک ہے، ان تک اپنے دین کو پہنچاؤ۔ سنیے مصعب بن عمیر نے کیا کیا، حضرت مصعب بن عمیر مدینے پاک پہنچتے ہیں، قبیلہ بنی ظفر میں ایک جگہ حاصل کرتے ہیں، ایک مکان حاصل کرتے ہیں، اور اس مکان میں اسلام کی تاریخ کا دوسرا مدرسہ حضرت مصعب بن عمیر کھولتے ہیں۔ مصعب بن عمیر مدینے پاک میں اس نئے نئے مسلمانوں کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں، صرف انہی کو نہیں جو غیر مسلم تھے ان تک اسلام کی پیغام پہنچاتے ہیں، جو مسلمان تھے ان تک دین پہنچاتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ سکھانے کی سعادت
تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا دوسرا مدرسہ تھا۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے، جب مدینہ تشریف لائے، آپ مدینہ آنے کے بعد مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی تعمیر کیا۔ مسجد نبوی کے بعد اسی مسجد نبوی کے ایک کنارے میں آقا کریم نے ایک چبوترا تعمیر کروایا، ایک چبوترا جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے کو تعمیر کرنے میں میرے آقا کریم نے خود بھی اپنے خود کام کیا، صحابہ نے بھی کام کیا، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اس چبوترے کی تعمیر ہوئی۔ وہ چبوترا کیا تھا؟ وہ چبوترا ان غریب مسلمانوں کی ٹھہرنے کی جگہ تھی، جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، جن کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، اپنی تجارت نہیں تھی، اپنا کچھ بھی مدینہ پاک میں جن کا نہیں تھا، نبی کریم نے ان کے لیے چبوترا تعمیر کیا۔ کبھی اس چبوترے میں 100 لوگ ہوتے تھے، کبھی 200 ہوتے تھے، کبھی 300 تک تعداد چلی جاتی تھی۔ اور وہ 300 کی تعداد نبی کریم کے پاس کیا کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام انہیں تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ یہ اسلام کا تیسرا مدرسہ ہے، جسے مدرسہ صفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آپ کے نبی کریم نے مکہ شریف سے جب اسلام کا پیغام شروع کیا تب بھی مدرسہ دیا۔ جب مدینہ پاک میں نبی کریم نے صفہ کے نام پر وہاں بھی ایک مدرسہ تھا، وہاں پر بھی ایک مدرسہ۔ اور سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے صرف اسی مدرسے پر آپ نے اختتام نہیں کیا، نبی کریم کی تعلیم کا سلسلہ وہاں پر بھی جاری رہا۔ اب غور کریں، نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم کی طرف زور دے کر کے، اس مدرسے کی طرف زور دے کر کے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، مسلمانوں اگر دین چاہتے ہو، اگر اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت چاہتے ہو، اگر اپنے دین کو پھیلانا چاہتے ہو تو اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ اور اپنے آخری پیغام میں دیتا ہو، میں اپنے وقت کو میرے بھول جاتا، اس لیے خاموشی رہے، دماغ میرے نہ بانٹے، میں اپنے وقت پر انشاءاللہ 1 منٹ پہلے ہی بیٹھ جاؤں گا۔ آپ خاموشی کے ساتھ تھوڑی سن تو لیں، پیغام دے رہا ہو، تھوڑا سننے کی سعادت حاصل کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دین کا پیغام دیکھیے، مدرسے کی اہمیت دیکھیے۔ آج مدرسے کی اہمیت اور تب بڑھ گئی ہے جبکہ ہمارے اسکول والے اور ہمارے کوچنگ سینٹر والے جب تباہی مچا رہے ہیں، تب ہمارے مدرسوں کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اسکول والے، ہماری قوم کے لوگ ایک تو اسکول کی طرف توجہ نہیں دیے، قوم کے لوگوں نے اسکول بنایا نہیں۔ بات آئی تو میں ایک بات دے کر آگے بڑھتا ہوں، آپ یقین کریں، ہمارے جتنے مدرسے ہیں، جتنے ہاسٹل ہیں، ہمارے ہاسٹلوں میں، مدرسوں میں ہماری قوم کا صرف 1% بچہ آ رہا ہے، صرف 1%۔ میں نے بہت اسٹڈی کیا تو دیکھا ہماری قوم کا 1% بچہ صرف مدرسے میں آ رہا ہے۔ قوم کا جو 99% بچہ ہے، ان بچوں کا خیال کون کرے گا؟ ان بچوں تک دین کون پہنچائے گا؟ ان بچوں تک عقیدہ کون پہنچائے گا؟ آپ کہیے گا کیا کیا جائے؟ وہ 99% بچے جو آج ہمارے مدرسے تک نہیں پہنچتے، ان تک دین سے پہنچایا جائے گا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے مکتب کو جب آپ مضبوط کریں گے تو آپ اپنے مکتب کو صرف ایسا نہ بنائیں کہ صبح 7 سے 10 تک ہمارے چھوٹے بچے آئے اور پڑھ کے چلے گئے اور پھر مدرسہ بند اور پھر مدرسہ اگلے دن صبح کھولے گا۔ یہ روایت ختم کیجئے، یہ روایت کے ساتھ ساتھ اس روایت کو آگے بڑھائیے۔ جب سنڈے کا دن ہوتا ہے، اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، آپ اپنے مدرسے کے اسٹاف کو اضافی تنخواہ دے کر کے سنڈے کے دن اسکول کے بچوں کا مدرسہ لگائیے۔ آپ کے اسکول کے بچوں میں ایک لمبی چھٹی ہوتی ہے، اس لمبی چھٹی میں بچے وہاں گھومتے ہیں، اس مہمانی میں جاتے ہیں۔ اپنی بستی کے مکتب کو ایسا ایک پیغام دیجئے کہ جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں، گھر گھر جا کر کے ان اسکول کے بچوں کو مدرسے تک لائیے۔ اور صرف اس لیے کہ چھٹی کے دن جب آپ دوسری کتاب نہیں پڑھتے، اس وقت اگر آپ اپنے مکتب کو مضبوط کر کے اس تک
دین پہنچا دیں گے تو ہمارے اسکول کے بچے بھی الحمدللہ ایک دیندار بن کر کے آئیں گے، ان تک بھی صحیح دین اور صحیح تعلیم الحمدللہ ہم پہنچانے لگیں گے۔ اگر یہ کر لیے تو الحمدللہ، ورنہ ہوگا یہ کہ ہمارے بچوں کو وندے ماترم تو خوب یاد ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت یاد نہیں، ہمارے بچوں کو جنگل تو خوب یاد ہے لیکن نبی کی کوئی نعت یاد نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اپنے مکتبوں کو مضبوط کیجیے۔ میں آخری پیغام دے رہا تھا، اس کو سن لیجیے۔ ہم نے اسکولوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہماری قوم کے جتنے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، قوم کے لیے اسکول کھولیے اور اس اسکول کو علماء کی موجودگی میں، علماء کی رہنمائی میں اس اسکول کو چلانے کی کوشش کیجیے۔ ورنہ یاد رکھیے، اسکولوں نے اور کوچنگ سینٹروں نے جو تیاری شروع کر رکھا ہے، مستقبل میں آپ کو نام کا مسلمان تو مل جائے گا لیکن اسلام ان کے دل میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اسکول کے بچوں پہ بھی توجہ دیجیے۔ ہمارے یہاں اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں کوچنگ سینٹروں میں بچے پڑھتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہماری بچیوں کی بے حیائی کی شروعات ہماری کوچنگ سینٹروں سے ہوتی ہے۔ آپ کہیے گا کیسے؟ کوچنگ سینٹر والے کئی بار چلانے والے ہمارے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کو تمیز نہیں ہوتی۔ ایک ٹیبل میں ایک لڑکی بٹھاتا ہے اور اس کے بازو میں ایک جوان لڑکے کو بٹھا دیتا ہے اور پھر کوچنگ سینٹر کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے کوچنگ والوں سے قریب سے جا کر کے پوچھا تو مجھے ایک عجیب بات معلوم ہوئی۔ ہمارے لڑکے ان اسکولوں میں یا ان کوچنگ سینٹروں میں جاتے ہیں جس لڑکی سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ اب تو بات اور آگے بڑھ گئی، ہماری لڑکیاں اس کوچنگ سینٹر پہ جاتی ہے جہاں اس کے تعلق کا لڑکا جاتا ہے۔ اب بات اتنی آگے بڑھ گئی، بے حیائی ہمارے کوچنگ سینٹروں سے چل رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ کی بچی اگر کوچنگ سینٹر جاتی ہے تو آپ کوچنگ سینٹر والوں کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو ایک بات وہاں پر یہ بھی شامل کر دیں کہ آپ میری بیٹی کو کسی لڑکا کے ساتھ نہیں بٹھانا۔ آپ میری بیٹی کے لیے ایک ایسا ٹائم یا ان کو سمجھائیں کہ لڑکیوں کے لیے ایک الگ ٹائم دو، لڑکوں کے لیے ایک الگ ٹائم دو۔ جب ٹائم الگ الگ ہوگا ان کا ملنا نہیں ہوگا، اور جب ملنا نہیں ہوگا تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ بے حیائی کا عروج نہیں ہوگا۔ باتیں تو بہت ساری تھی لیکن اللہ کرم فرمائے، اپنے مدارس اور مکاتب کو مضبوط کیجئے، اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔